بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نور الغدیر، مرجع اعلیٰ جہان تشیع، آیت اللہ العظمی، حاج سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے آثار سے لی گئی چند باتیں۔ اس کتاب میں مختصراً غدیر کی حقیقت اور برکات بیان کی گئی ہے۔ آپ غدیر کو محض ایک واقعہ نہیں جانتے بلکہ ایک ایسی ثقافت جانتے ہیں کہ جو سن 10 ہجری سے آج تک جاری ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غدیر ایک پاکیزہ آئینہ ہے جو اخلاقی، سیاسی اور سماجی نظریات کی عکاسی کرتا ہے اور اسلامی فکر و عمل کی واضح تصویر ہے جو کسی بھی تسلط اور لوگوں کی غلامی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ غدیری ثقافت اموی اور عباسی حکومت جیسی حکومتوں کے مکمل مخالفت میں کھڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اجرهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، نور غدیر موضوع لے کے امام حسین ٹی وی کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ نور غدیر کے حوالے سے آج ہماری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا آپ کی بارگاہ میں کہ یہ جو خداوند قدوس نے سورہ مائدہ میں اعلان کیا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں اور میرا نبی تمہارا ولی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر علی بھی تمہارا ولی ہے، تو یہاں پر ہماری بات پہنچی تھی کہ خداوند قدوس نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، نبی تمہارا ولی ہے اور علی بھی تمہارا ولی ہے، تو ہم نے آخری جملہ یہاں تک پہنچایا تھا کہ بعض مسلمان یہاں آ کر اڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لفظ مولا سے مراد دوست ہے۔ کچھ لحظوں کے لیے اگر مان بھی لیا جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں، کچھ لحظوں کے لیے اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے، اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن کچھ لحظوں میں اگر ہم خصم کی بات، اپنے مخالف کی بات مان لیں کہ چلو بھائی مان لیتے ہیں کہ ولی یہاں دوست کی معنی میں استعمال ہوا ہے، تو آئیے ہم اس آیت کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، کلمہ کلمہ، لفظ لفظ آپ توجہ کریں، تفکر کریں۔ قرآن نے بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگ قرآن میں تفکر کرو، تدبر کرے، سوچ کرو کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں قرآن میں۔ خداوند قدوس کی آواز ہے۔ اب یہاں پر پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انما، یعنی فقط و فقط، صرف و صرف تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب کیا جتنے مومنین ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں؟ جتنے مسلمان ہیں کیا وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں؟ تو کیوں خداوند قدوس نے قید لگائی کہ فقط و فقط؟ اگر دوست معنی ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کا دوست فقط تمہارا رب ہے، تمہارا نبی ہے، اور وہ مومن
کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اور کوئی مومن مسلمان آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ روایات کو دیکھیں، آیات کو دیکھیں تو اس کی نفی نہیں ہے۔ ہاں، روایات میں، آیات میں یہ ملتا ہے کہ یہ یہودی اور نصارہ آپ کے دوست، آپ کے رفیق، آپ کے محبوب نہیں ہو سکتے، لیکن مومن مومن کا دوست ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک اچھا نیک مسلمان دوسرے نیک مسلمان کا محب دوست ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ولی کی معنی دوست نہیں ہے۔ تبھی اتنے اہتمام کے ساتھ خداوند قدوس نے مسلمانوں کو توجہ کر کے کہا کہ انما ولیکم اللہ، ولی تمہارا رب ہے اور نبی ہے اور یہ مومن ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر ولی کی معنی دوست نہیں ہے، الگ کوئی خاص معنی ہے۔ اور وہ کیا معنی ہے؟ وہ معنی رسول اللہ نے یوم غدیر بتایا کہ یہاں پر رسول اللہ نے ایک خطبہ دیا، آگے انشاءاللہ ہم بتائیں گے جب غدیر کے اس میدان کا وہ خطبہ بیان کریں گے، اس میں ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا جملہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کوئی چیز پہنوں، کوئی چیز استعمال کروں، اور نبی اور اللہ اور ولی یہ کہہ دے کہ یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں، چھوڑ دو، تو حق یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیں۔ اسی طرح اگر مجھے اپنی جان کا خیال ہے اور میں جہاد میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اور حکم الہی، حکم ولی آ جائے کہ جہاد میں جانا واجب ہے، تو دنیا کو چھوڑ کر مجھے ولی کا حکم ماننا، یہ ہے ولی، یہ ہے اولا بالتصرف، یہ ہے ولایت، کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرو اگر ولی کا حکم آ جائے تو، نہ کہ دوست۔ کیوں؟ کیونکہ آپ آیات کے لہجے کو دیکھ لیں، آیات کی تفسیر، خصوصاً اس آیت کی تفسیر کو آپ دیکھ لیں کہ اس آیت جس کو ہم شیعان اہل بیت عنوان دیتے ہیں آیت ولایت، کہ جس میں اللہ کی ولایت کا اعلان ہے، نبی کی ولایت کا اعلان ہے اور علی کی ولایت کا بھی اعلان ہے۔ اگر یہاں پر اللہ کی ولایت کا معنی اولا بتصرف ہے، اگر نبی کی ولایت کا معنی اولا بتصرف ہے، تو علی کے لیے بھی، مولا علی کے لیے بھی جو لفظ ولی استعمال کریں گے اس کا مطلب ہی وہی ہوگا کہ جس معنی میں ولی اللہ ہے، کہ جس معنی میں ولی نبی ہے، اسی معنی میں ہی علی ولی ہے۔ علی ولی اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جیسے رسول اللہ ولی ہیں، اسی طرح علی بھی اللہ کی طرف سے ولی ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اس نشست میں یہ طے کر دیا کہ یہ جو مسلمانوں کی طرف سے ایک عام ذہن، مسلمان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ یہاں پر ولی کی معنی دوست ہے، تو نہیں میرے بھائی، یہاں پر دوست کی معنی میں نہیں ہے، یہاں پر ولایت بمعنی اولا بالتصرف، جس طرح خداوند قدوس کے لیے ہے، جس طرح رسول اللہ کے لیے ہے، بالکل اسی طرح علی بھی خدا کے، اللہ کے ولی ہیں۔ اور اسی معنی کو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے یوم غدیر بھی بیان کیا تھا۔ اب جب خداوند قدوس نے یہ کہہ دیا کہ علی ولی ہے، اور وہ خصوصاً وہ کون مومن ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے؟ سنی شیعہ کتب نے لکھا کہ وہ مومن فقط و فقط علی ابن ابی طالب کی ہی ذات ہے کہ جو حالت نماز میں، جو حالت رکوع میں اپنی انگشتری کو صدقہ دے کر اور ولایت کے عہدے کو اپنے حصے میں لے لیا۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔